السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ 9 عاشوراء کے بعد کچھ بزی تھی تو آج حدیث نمبر 4 ہم نے پڑھنی ہے۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے شیطان کے شر سے بچنے کی دعا اور اللہ کے نام سے ہر کام شروع کرنا چاہیے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم ربی زدنی علما، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم اجرنا من النار۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت حدیث ہے جو کہ پہلے ہم نے استغفار کے بارے میں پڑھا تھا، آج ہم توبہ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ 100 ٹائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی استغفار پڑھا کرتے تھے، اور اب توبہ کے بارے میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ توبہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے، یا موت کسی بھی ٹائم آ سکتی ہے نا، موت کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو موت کی کیفیت سے پہلے ہمیں توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت اگر موت آ گئی تو اس کے بعد ہم گرا لیں، ایڑیاں رگڑ لیں، ہماری معافی نہیں ہے۔ تو اس لیے آج جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں بہت خوبصورت ہے۔ چلیں میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک موت کی کیفیت طاری نہ ہو جائے۔ ایک دفعہ پھر سے پڑھتی ہوں۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک موت کی کیفیت طاری نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تو ویسے غفور الرحیم ہے۔ ڈیلی بیس پہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہوں گے نماز میں، ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی بیان کر رہے ہیں، اور الرحمن الرحیم جیسے کہ آتا ہے سورہ فاتحہ میں، الرحمن فی الدنیا الرحیم فی الآخرہ، ہم مطلب کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے رحم کی توقع کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے ہی ہے، لیکن وہ کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جن کی بخشش نہیں ہے، شرک کی معافی نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس وقت ہے تو ہم توبہ کر سکتے ہیں، اور اللہ ہماری توبہ قبول کر سکتا ہے۔ کچھ ہم مسلمان نام کیا ہے نا، مطلب کہ ہم لوگ بتوں والی صفات ہمیں آ نہیں رہی، ہمیں وہ نیکی کا، وہ جو عشق صحابیوں میں تھا، قرآن کا، حدیث کا سیکھنے کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح وہ صفا کے مقام پر جا کے سیکھتے تھے، گھر سے بے گھر ہو کر کیسے علم سیکھنے کا تھا شوق۔ تو آج کل کے مسلمانوں کو اس طرح کا تھوڑا سا ہٹ گئے ہیں وہ دین سے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ غافل نہیں ہیں، مسلمانوں کا ایمان وہ والا نہیں رہا جو ایک جہادی مسلمان کا ہوتا تھا، ہر ٹائم توبہ استغفار، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ ہمارا اعمال ضائع نہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی بات بری نہ لگ جائے، وہ ہر ٹائم توبہ استغفار پڑھتے رہتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ذہن میں، دل میں گھڑ لیتے تھے، ان پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ عشق کا یہ عالم تھا، لیکن ہمارے اب کے دور میں کسی کو اتنا نالج نہیں ہے، مطلب ہم صرف مولویوں کا سنتے ہیں، خود سے پڑھنا نہیں جانتے کہ ہم خود اس کو جانیں کہ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے۔ اب کے دور میں یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو یہ تلقین نہیں کریں گے تو ہمارے بچے صرف وہی کریں گے جو ہمارے جس طرح آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں۔ جیسے یہود ہیں، یہود نے تو اپنی بکس کو چینج کر دیا، اور ان کے پیچھے وہ ان کی نسلیں چلتی آ رہی ہیں، یعنی کہ پس پش ڈال دی اپنی کتابوں کو، کچھ چھپا لیا اپنی کتابوں میں سے۔ لیکن ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو اپنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونا ہے، امت
ثابت کرنا ہے نا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس دین ہے، تو کیا فرقہ واریت سے ہٹ کے تھوڑا سا قرآن اور حدیث پر فوکس کیا جائے۔ میں اب خوش ہوں کہ حکومت پاکستان نے ترجمۃ القرآن اور اسلامیات کی بک میں جو کچھ ایڈیشن کی ہے بہت اچھا ہے، اور اس میں حدیث بھی ہیں، کچھ دعائیں بھی ہیں، کچھ نماز کے اصول، کچھ انبیاء اور کے واقعات، اور سورۃ نور مطلب سورہ احزاب، کچھ چیزیں ایڈیشن کروائی ہیں، تو اچھا کام ہے، مطلب مجھے پسند آیا۔ تو اسی طرح اب جب میں حدیث بتا رہی ہوں وہ موت سے شروع ہوئی تھی کہ موت کا انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کب کس وقت بھی آ سکتی ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر ٹائم بخشش کی دعا مانگنی چاہیے، ہر کام کرنے سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، سونے سے پہلے سونے کے اذکار پڑھ کر سونا چاہیے، کیونکہ نیند آدھی موت ہی ہوتی ہے نا، تو ہم کہتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، تو ہاف نیند ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو نیند میں بھی موت آ جاتی ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ ہر پل کو اللہ کے خوف سے گزارا جائے، ڈر سے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، شرک سے زیادہ قریب ہے۔ اگر ہمیں کچھ چاہیے تو ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، نہ کہ شرک کرنا چاہیے، بلکہ شرک سے بچنا چاہیے، نیکی کے کاموں میں پہل کرنی چاہیے، حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے، اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، ڈیلی صبح شام کے اذکار پڑھیں، اللہ رب العزت کی صفات میں کسی کو شریک مت ٹھہرائیں، کیونکہ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیں گے، شرک معاف نہیں کریں گے۔ اور رہی بات ہم اگر کسی کا دل دکھا دیتے ہیں تو ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ اللہ اور بندے کا یہ معاملہ نہیں رہتا، یہ بندے اور بندے کا ہوتا ہے، پھر اللہ معاف کرتا ہے اگر وہ بندہ معاف کرتا ہے، تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اگر ہم سے انجانے میں کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ ہڈن ہوتی ہیں، چھپی ہوتی ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا، لیکن اللہ اس کو راز رکھ لیتا ہے، تو اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو میرا اسی طرح کل قیامت کے دن بھی راز رکھنا، اور ہمیں کسی کا راز افشا نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب توبہ میں بہت کچھ آتا ہے، اگر ہمیں توبہ چاہیے نا تو ہمیں توبہ کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی، ہمیں توبہ والے کام کرنے پڑیں گے نا، کہ اللہ ہماری توبہ قبول کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ پھر بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کچھ زیادہ ہم سے ہو جاتے ہیں، پھر اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں، ڈیفرنٹ سزائیں ہیں، لیکن بخشش مانگ لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اللہ ہمیں اس جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں ڈیلی بیس پہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو عزتیں اور برکتیں دے، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ اور پچھلے دنوں یہ جو میں نے کچھ دن پہلے ہی 1-2 دن پہلے شاید دجال کے بارے میں بتایا تھا، اور سورۃ الکہف کا وہ پڑھتے رہیں، اس کی پہلی 10 آیات یاد کریں، تاکہ ہمیں دجال کے فتنے سے ہم بچ جائیں، کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا اگر فتنہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اگر آیا ہے تو وہ صرف دجال کا فتنہ ہے، اس سے بچنا مشکل ہے، اور ہمیں دجال سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور اللہ حافظ۔